یہ اثر بھی بڑا اہم ہے، عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے علماء کے لیے۔ فرماتے ہیں سفیان ابن عبد الملک، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک، ایک درہم کے برابر خون والی حدیث کے جو راوی ہیں جن کا نام روح بن غطیف ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشہور اس حدیث کے راوی ہے روح بن غطیف، جو کہ ایک متہم قسم کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جلست الیہ مجلسا، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کسی مجلس میں ہم دونوں جمع ہو گئے، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا مجلس میں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ پرہیز کرتے ہیں اہل بدعات کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہ مجالسہ اختیار کریں، لیکن اچانک کبھی کیا ہو جاتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھے اور آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں گے؟ کسی مجلس میں آپ گئے اور اتفاق سے آپ کو سیٹ وہی ملی جو پہلے سے وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جن سے بچنے کی عموماً آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے، ان سے دور ہم رہ سکیں۔ اتفاق سے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روح بن غطیف کے ساتھ ہی ایک مجلس میں جا کے میں بیٹھ گیا، فجعلت استحیی من اصحابی ان یرونی جالسا معہ، بیٹھا ہوا بھی تھا اور اپنے شاگردوں سے حد درجہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ کوئی مجھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھے تو کیا میرے بارے میں سوچے گا؟ اگر کوئی دیکھ لے مجھے اس طرح بیٹھا ہوا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس لیے کہ ان پر تو ہم کلام کرتے رہتے ہیں، لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے اچھا ان کے اوپر کلام بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ کس مجبوری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسٹیج میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، اسٹیج شیئر کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، آج تو کیمرہ ہے فوراً تصویر لیں گے اور سوشل میڈیا پر دیکھیں یہ جناب جن کے بارے میں کلام کرتے تھے انہی کے ساتھ آج اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو جو موقع ملا ہے جا کے ان سے پوچھیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی جب بیٹھے ہوئے تھے، خوش تھے وہ خود چاہتے تھے کہ کاش کسی کی نظر ہم پر نہ پڑے، اس طرح ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی دیکھ لے تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے۔ تو سلف صالحین کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ خوش ہیں اس مجلس سے اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کے پاس آپ جا کے بیٹھے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا بھی تھا اور اس بات سے حد درجہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میرا کوئی شاگرد اگر دیکھ لے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا سوچنے لگے، کیا سارائی کرنے لگے۔ تو حقیقت میں ایسے لوگوں کی مجالست سے ایک انسان کو ہمیشہ دوری اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کے دین و ایمان کے بارے میں لوگ غلط گمانی کے شکار نہ ہو جائیں، غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے اپنے عزت کو، اپنی شخصیت کو داغدار ہونے سے انسان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اسٹیج شیئر نہ کریں، اس لیے کہ ان کے ساتھ کبھی کبھی اگر ہو جائے تو لوگ معذور سمجھیں گے، لیکن آپ کی عادت ہو جائے گی تو لوگ معذور سمجھیں گے، اس کا مطلب کہ حقیقت میں آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی اگر کس طرح ہو گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی مجبوری تھی جس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور اس مجبوری کو لوگ نظر انداز کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی یہی عادت ہو جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ نہیں مجبوری نہیں تھی، یہ ان کی عادت ہے، ایسے منحرف قسم کے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہی چاہتے ہیں۔ تو کبھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، اس سے ان کے منہج کے اوپر انشاءاللہ فرق نہیں پڑتا اگر وہ متمسک بالسنہ ہے تو۔